سورہ کے اندر 11 آیتیں نازل فرمائیں۔ مختصر سورہ ایک مرتبہ پھر مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے، اور اس کا تعلق بھی مسبحات سے ہے، یعنی جس طریقے سے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ حدید کا آغاز بھی تسبیح پروردگار سے ہوا، سورہ حشر کا بھی آغاز تسبیح پروردگار سے ہوا، اب ایک مرتبہ پھر سورہ جمعہ بھی ہے کہ جس کے اندر تسبیح پروردگار کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ پروردگار عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے، پہلے تسبیح کا ذکر ہے کہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ خدا کون ہے؟ اب یہ خدا کا تعارف مزید اوصاف کے ذریعے سے، وہی خدا جو ملک ہے، بادشاہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ القدوس، وہ بے عیب ہے۔ یعنی بادشاہ کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو بہت سے دنیاوی بادشاہوں کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں فوراً ظلم بھی آ جاتا ہے، مگر نہیں، پروردگار عالم قدوس ہے، بے عیب ہے، اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ العزیز الحکیم، وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے، یعنی غالب آنے والا، زبردست، شکست ناپذیر اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا۔ تو جہاں یہ خدا کے اوصاف ہے، انہی میں پھر خدا کا یہ بھی ایک وصف ہے کہ اس نے یہ کام کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ خدا نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر 2 مرتبہ، سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ، اور یہ چوتھا موقع ہے کہ جب پروردگار عالم نے ان کاموں کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کا تعارف کروایا ہے۔ مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر کا تعارف نہیں ہے، خدا کا تعارف ہے، یعنی خدا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو خدا وہ ہے کہ جو ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور خدا وہ ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ یعنی یہ رسول وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں عظمت پروردگار کا احساس ہونا چاہیے کہ جب رسول ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ اب جو کام پروردگار عالم نے گنوائے ہیں یہاں پر وہ یہی 4 ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے۔ یہ آیتوں کی تلاوت ایک طرح سے سلیبس کا اناؤنسمنٹ ہے کہ کریکلم یہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ بنیادی ٹیکسٹ ہے کہ جس کے اوپر پھر ساری تعلیمات کو بلڈ کیا جائے گا۔ اور دوسری جو پیغمبر اکرم کی صفت یا کام جو پیغمبر کے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں وہ یزکیہم، کہ وہ ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ ظاہر نفسوں کو پاک کرنا کتاب کی تعلیم سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اب یہ جو نفس کو پاک کرنا ہے اس کی جو مثال عام طور پر دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ گلاس کو گندا رکھیں، دیکھیں، اور اس کے اندر صاف اور شفاف پانی بھی ڈال دیں گے تو وہ گندا گلاس اس پانی کو گندا کر دے گا، یعنی وہ صاف پانی اپنا کام نہیں دکھا پائے گا، وہ اس گندے ظرف کے اندر جا کر خود بھی ملوث ہو جائے گا، آلودہ ہو جائے گا۔ تو اب پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا پانی ڈالا جائے جس کے ذریعے سے گلاس کی صفائی کی جائے، اس گلاس کو اس قابل بنایا جائے کہ اس کے اندر صاف اور شفاف پانی سما سکے۔ یہی کام انسان کے بارے میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس کو پاک کریں گے اور اس قابل بنائیں گے کہ وہ آیات قرآنی کو سمجھ سکے، اور پھر اس ظرف کے اندر قرآن مجید کے آیتوں کے اجلے پانی کو اندر ڈال کر انہیں صاحب علم بنائیں گے۔ تو یہ پروردگار عالم نے ترتیب بتائی کہ ان کے نفسوں کو پاک کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی بات کہی گئی کہ چونکہ کتاب کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے لہذا اس سے مراد سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ حکمت سے مراد عقل اور عقلی استدلال ہے کہ وہ بھی پیغمبر اکرم روشنی ڈالیں اور سمجھائیں کہ کس طریقے سے عقلی استدلال استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ جو فلسفہ اور جو گہری باتیں ہیں، یعنی جو کتاب کی تعلیمات ہیں وہ دے دی گئیں، اور جو اس کی ان ڈیپتھ جو معلومات ہیں اس کو حکمت سے تعبیر کیا گیا۔ یہ سارے مطالب تفسیر نمونہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور سب کا امکان موجود ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب یہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے؟ تو یہ کہہ دیا گیا پہلے ہی کہ امیین میں رسول کو بھیجا، انہی میں سے ایک رسول کو بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ امیین سے کیا مراد ہے؟ تو امیین کا ایک مطلب تو ان پڑھ کر کیا جاتا ہے، مگر یہاں پر امیین کا مطلب بالکل مناسب رہے گا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ام القریٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یعنی ام القریٰ مکہ کا جو نام ہے کہ جو مرکزی بستی ہے، مرکزی شہر ہے، مکہ مکرمہ کا یہ نام بہت معروف ہے، تو اور بلکہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ،
کہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو ام القریٰ والے ہیں اور جو اس کے آس پاس والے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے اندر وسعت اتنی ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہم نے بھیجا، کافۃ للناس، اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا رحمۃ للعالمین۔ مگر یہاں پر جو پروردگار عالم نے جو آغاز کی بات ہے کہ یہ کام آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، تو امیین میں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو مکے والے ام القریٰ والے ہیں ان کے درمیان ہم نے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی وہ بھی امی ہے۔ اب دوسرا جو اس کا مطلب ایک کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان پڑھ، تو یہ بے شک مکے والوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں تو بہت کم افراد تھے کہ جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو شرف یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا معلم خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ پروردگار عالم نے ذمہ اپنے اوپر ہی رکھا کہ وہ اپنے حبیب کی تعلیم کا انتظام کرے اور پہلے سے پڑھا کر بھیجے۔ علم جو پروردگار علم کا معلم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب پڑھا دیا کہ جو آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ اب یہ ماضی میں کب ہوا، وہ عالم نور میں ہوا، کب ہوا یہ پروردگار جانے، اس کا حبیب جانے۔ لیکن یہاں پر بہرحال یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ لوگوں کی نظر میں اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو پیغمبر اکرم نے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے تھے، اور پھر پروردگار عالم نے اتنی اہم تعلیمات قرآن مجید جیسی کتاب لوگوں کے درمیان پیش کر دی۔ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل بن گئی کہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے یہ سارا کلام نازل کردہ ہے۔ مگر بہرحال وہ تفسیر اگر کی جائے تو یہاں والی بحث تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے کہ امیین کا مطلب جب ام القریٰ کی طرف نسبت ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وہ آخرین منہم، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، یعنی ہمارے رسول کی جو یہ رسالت ہے وہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، وہو العزیز الحکیم، اور خدا عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کون سا فضل؟ بات ہو رہی تھی رسول کی رسالت کی، تو یہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنا رسالت کا عہدہ کس کے سپرد کرے۔ اب بہت سے اعتراضات جو یہودیوں کے ہیں ان کا بھی یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر رسول کو آنا تھا تو وہ بنی اسرائیل میں سے آتا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ پروردگار عالم نے اگر بنی اسرائیل میں بھیجا ہوتا تو ہم قبول کر لیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی جو انبیاء اور رسول آئے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کا ایک رخ تو ہم نے ابھی سورہ صف کے اندر پڑھ بھی لیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اذیتوں کی شکایت کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا یہ اعتراض تھا، تو پروردگار عالم نے گویا اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا عطا کرے گا۔ نہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو بنانے سے پہلے ان سے مشورہ کیا گیا تھا، اور نہ یہاں بنانے سے پہلے تم سے مشورہ کیا جائے گا۔ خدا کے دیے ہوئے عہدے خدائی مرضی پر موقوف ہوتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے، بڑے فضل و کرم والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کی ذمہ داری کا بار ڈال دیا گیا پھر وہ اسے اٹھا نہیں سکے، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے، يحمل اسفارا، کہ جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اوپر کیا لدا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ گدھے کے اوپر کتاب لاد دیں گے تو اس سے کوئی وہ عالم فاضل تو نہیں بن جائے گا۔ پروردگار عالم نے ایسے علماء سو کو یہاں پر گدھے سے تشبیہ دی ہے کہ ان کی مثال گدھے کی مثال ہے، یعنی علماء یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا، یعنی اب کتاب اگر وہ لے لیں لیکن کتاب کے بعد اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیں، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، جو رسول کے اوصاف اس کے اندر بیان کیے ہوئے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے اندر موجود ہے، مگر پھر بھی اس کا انکار کریں، جو بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ وغیرہ کے اندر کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اس رسول کو ویسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر پھر بھی اس کے بعد بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا انداز ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے گدھے کا انداز ہے کہ اس کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ پروردگار فرماتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے یہ ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، آیتوں کو جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی انہیں اپنے ظلم سے دستبردار ہونا پڑے گا اگر وہ اللہ کی ہدایت چاہتے ہیں۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودی مذہب رکھنے والوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تمہارا گمان یہ ہے، گمان ناقص یہ ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر من دون الناس، اللہ نے تم ہی کو اپنا
دوست بنا لیا ہے، چہیتا بنا لیا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت نمبر 6 پر بات رک گئی، مگر اسی کے اوپر تبصرہ آگے آ رہا ہے کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ وہ موت کی تمنا کر سکیں، اور اللہ ظالموں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ بٹ نیچرل کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، دوستی رکھتا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود کا دعویٰ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، احباؤہ، ہم اس کے محبوب ہیں، اب نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو پھر اس کے بعد جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس کا دوست ہوتا ہے، اس سے تو ملنا چاہتا ہے، تو پھر یہ موت سے فرار اس کا کیا مطلب ہے؟ تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم ولی خدا ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ یہیں پر ہمیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جو مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے۔ ایک شیر خوار بچہ اپنے ماں کی فطری ذخیرہ غذا سے اتنا مانوس نہیں ہوتا کہ جتنا ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس ہے، اور جب ان کے سر پر ضربت لگتی ہے تو وہ ولی خدا وہ یہ فرماتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے گرفت کی کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا گمان ناقص یہ ہے، یعنی اگر تمہارا ایزمشن یہ ہے کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، جیسے کہ ان کا قول قرآن مجید نے نقل بھی کیا ہے کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، چاہے مجازن ہی صحیح، و احباؤہ، اور ہم اس کے محبوب ہیں، تو اگر تمہارا یہ اسٹیٹس ہے اور تمام انسانوں میں خدا نے تم ہی کو اپنا چہیتا بنایا ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کے کرتوت ایسے نہیں ہیں، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کر سکیں۔ بنیادی طور پہ 2 ریزنز ہو سکتے ہیں موت سے وحشت کرنے کے۔ اگر شخص خدا کے اس قانون ہی کو نہیں مانتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے اور موت کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، تو وہ موت کو نیستی یا اختتام سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے موت سے وحشت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو عقیدہ آخرت رکھتا ہے، تو پھر وہ موت سے وحشت کیوں کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر اسے اس بات کا اطمینان ہو کہ اس نے آگے نیک اعمال بھیجے ہیں اور اس کا بہترین اسے اجر و ثواب ملنے والا ہے، تو اسے موت کا طلبگار ہونا چاہیے کہ ہاں کب وہ وقت آئے گا کہ جب یہ زندگی مکمل ہو اور اس کے بعد پھر آخرت کی منزل سے میں قریب ہو جاؤں اور اس کا ذریعہ موت ہے، تو وہ تو خوش ہوگا۔ لیکن اگر اس نے آگے کچھ ایسے اچھے اعمال نہیں بھیجے ہیں، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اسے وحشت ہونی چاہیے۔ پروردگار اسی ریزن کو یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ بما قدمت ایدیہم، کہ عقیدے کے اعتبار سے تو یہود آخرت کے قائل ہیں، پھر کیوں یہ موت کی تمنا نہیں کرتے؟ تو ان کے کرتوت ایسے نہیں ہیں، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ ایسا نہیں ہے، اور آگے انہوں نے کیا بھیجا ہے وہ آگے پروردگار نے خود بتا دیا کہ واللہ علیم بالظالمین، کہ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، علم رکھتا ہے ظالموں کے بارے میں۔ تو جو ان کے مظالم ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں پھر کوئی خیر کی توقع نہیں ہے پروردگار عالم سے، کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر ان کے لیے سزا منتظر ہے، پھر اس کی پنشمنٹ ہے کہ جس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اب پروردگار عالم نے موت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت مؤثر انداز اختیار کیا۔ ارشاد فرمایا قل، اے حبیب کہہ دیجئے کہ ان الموت الذی تفرون منہ، کہ وہ موت کے جس سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو وہ تو تم سے بہرحال ملاقات کر کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پلٹا دیا جائے گا اس کی بارے میں، اس کی بارگاہ میں جو غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور شہود کا علم بھی رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پہلے بھی بات آئی تھی کہ غیب اور شہود تو انسانوں کی نسبت سے ہوتا ہے، کہ کچھ چیزیں انسان کے آبزرویشن کی رینج میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے لیے غیب ہوتی ہیں، مگر ظاہر پروردگار عالم کے لیے انفیکٹ کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ یہ انسانوں کی نسبت کے سے کہا جاتا ہے کہ جس کو تم غیب سمجھتے ہو، جس کو تم شہود جانتے ہو، پروردگار عالم ان سب سے واقف ہے، تو اسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ میدان قیامت ہے کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اس کا دروازہ ہے موت۔ اب آخری 3 آیتیں کہ جن میں پروردگار عالم نے نماز جمعہ کی اہمیت اور اس کے بعد کے کچھ معاملات کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر آخری اختتامی آیت کے اندر ایک سرزنش ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں،
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے تو دوڑ پڑو، الی ذکر اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب اس کے اندر ایک لفظ جو آیا ہے وہ ہے نودیہ، یعنی ندا دی جائے، اس سے مراد اذان ہے، یعنی جب اذان دی جائے نماز کے لیے تو پھر اس کی طرف دوڑ پڑو، یعنی تیزی کے ساتھ وہاں تک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تم سے مس ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی پہلے سے مسجد کے اندر موجود ہے تو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اتنے فاصلے کے اوپر ہے کہ جہاں وہ آسانی کے ساتھ خطبے سے پہلے پہنچ سکتا ہے تو بھی تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فاصلے پر ہے تو اس کو تیزی دکھانی چاہیے تاکہ وہ اس اجتماع کے اندر شریک ہو سکے۔ مگر یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم ندا دو، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ندا دی جائے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ندا کون دے گا، یعنی اذان کس کی طرف سے دی جائے گی، یہ نماز جمعہ کا اہتمام کس کی طرف سے کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ برادران اہل سنت کی طرف کے حوالے سے اس میں کچھ خاص شرائط نہیں ہے، مگر شیعہ فقہا کے حوالے سے یہ امام معصوم کے حکم سے ہوگا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہوگا، اور ان کے بعد جو پیغمبر اکرم کے برحق جانشین ہیں ان کی طرف سے اس کا اہتمام ہوگا، وہ کرائیں یا ان کا کوئی نائب خاص کروائے، ان کے آرڈر سے یہ کام ہو۔ اور اگر وہ پردہ غیبت میں جیسے کہ اس وقت پوزیشن ہے تو پھر کیا کیا جائے گا، کیا اس کے بعد بھی اس کے حوالے سے کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا ذمہ داری نہیں بنتی، اس حوالے سے فقہا کا اختلاف ہے۔ بہرحال ایک گروہ ہے کہ جو اس کو غیبت کے زمانے میں بھی واجب عینی مانتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اس کو واجب تخیری مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ شرائط کے ساتھ قائم ہو جائیں تو پھر اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے، بعض اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ضروری تو پھر بھی نہیں ہے، لیکن اگر شرکت کر لی تو پھر ظہر کی نماز ساقط ہو جائے گی اگر تمام شرائط کا خیال رکھ لیا گیا۔ البتہ یہ بحث فقہ کے اندر ڈسکس ہوتی ہے، فی الواقع جو اس جگہ پر بات ہونی چاہیے وہ اتنی ہے کہ بہرحال نماز جمعہ اگر شرائط کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس میں شرکت ضروری ہوتی ہے، اور اگر غیبت امام نہ ہو تو پھر اس میں واجب عینی کا فتویٰ لگے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ مستثنیات ہیں، مثلا بہت بوڑھے افراد ہیں، مسافر ہیں، خواتین ہیں، بیمار افراد ہیں وغیرہ، تو ان کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے۔ مگر بہرحال پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ایک اجتماع ہفتہ وار ہو اور وہ جمعے کے دن ہو، جمعے کے دن اس اجتماع کے اندر لوگوں کی شرکت ہو، اور اس کے اندر پھر اتنی اہمیت کہ وہاں پر ظہر کی نماز کو ساقط کر دیا جائے گا، اس کی جگہ جمعے کی نماز ہوگی، 2 رکعت ہوگی، اور 2 رکعت اور جو ہونی چاہیے تھی ان کو ساقط کر کے ریپلیس کیا گیا 2 خطبوں کے ذریعے سے جو نماز سے پہلے دیے جائیں گے، اور ان خطبوں کے اندر پھر بھی تفصیل دی گئی کہ اس کے اندر موعظہ کیا جائے، نصیحت کی جائے، مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ پروردگار عالم نے یہاں پر کنکلوڈ کیا کہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ تو 2 حکم یہاں پر آ گئے، ایک نماز جمعہ کے حوالے سے اور ایک خرید و فروخت کو ترک کرنے کے حوالے سے، کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ریزن کیا ہو سکتا ہے نماز جمعہ میں شرکت سے جو مانع بن جائے، ایک ہرڈل بن جائے، وہ یہ کہ انسان اپنی خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، تو کوئی بھی ریزن ہو، یہ تو ایک شے سرخی ہے، مگر کوئی بھی ریزن ہو اس کو ترک کیا جائے اور نماز جمعہ کے اندر شرکت کی جائے۔ اب اس کے بعد جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ تو پھیل جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اب اجازت ہے، جو پہلے حکم تھا کہ خرید و فروخت ترک کر دو، تو اب وہ جو بین تھا وہ لفٹ ہو گیا، اب وہ پابندی ختم ہو گئی، اس کو اس امر کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اپنی روزی کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب زبان کے ذریعے سے ذکر کرو، دل کے ذریعے سے ذکر کرو، یاد خدا میں محو رہو، اذکار کے ذریعے سے بھی، اور جب بھی کوئی کام کرو تو بھی تمہارے پیش نظر پروردگار عالم کی عظمت ہونی چاہیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب یہ آخری آیت کی جس میں گرفت کی گئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا باجا گاجا، یعنی اگر کوئی لہو و لعب کی کوئی چیز دیکھتے ہیں، کھیل تماشا، تو انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف لپک کر جاتے ہیں، وترکوک قائمہ، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لہو و لعب سے، یعنی کھیل تماشے سے بھی، باجوں سے بھی، ومن التجارہ، اور تجارت سے بھی، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ
بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ نماز جمعہ ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ طبری نے بھی اور دیگر علماء کرام نے بھی اپنی تفسیروں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ شروع فرما چکے تھے کہ ایک باجے کی آواز آئی، اور یہ علامت تھی اس بات کی کہ تجارتی قافلہ شام سے مال تجارت لے کر آیا ہے۔ بس اس کی آواز آتے ہی صحابہ کرام اٹھ کر جانے لگے، یہاں تک کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صرف 12 آدمی رہ گئے۔ تعداد تھوڑی بہت مختلف آئی ہے، مگر 12-13 افراد رہ گئے۔ کئی حدیثوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اتنے آدمی بھی نہ رہ جاتے تو فوراً عذاب الہی کے طور پر آگ کے شعلے بھڑکنے لگتے۔ تو اب اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس منظر کو سمجھایا اور گرفت کی کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی اگر اصرار کیا جائے کہ تمام ہی صحابہ کرام عادل تھے تو یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ حقیقت سے منہ چرانے والی بات ہوگی۔ آپ کے سامنے اس کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ جو واقعاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، مخلص رہے، ان کو چھوڑ کر نہیں گئے تو کیا کہنا سر آنکھوں پر، ورنہ بہرحال یہ بہت ساری خطائیں ہیں، گناہ ہیں کہ جو ان سے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ قائمن کا جو لفظ آیا ہے، اسے بعض صحابہ کرام نے استدلال بھی کیا ہے کہ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا۔ تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ کھڑے ہو کر ہی دینا چاہیے، بیٹھ کر نہیں دینا چاہیے۔ یہ سورہ جمعہ کا اختتام ہم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔